شروع اللہ کے ببرکت نام سے جس جہاں کا پالنے والا اور رب ہے۔ درود پاک ہو حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین نقوی۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں پروگرام معرفت رمضان۔ جیسے کہ گزشتہ گفتگو میں رمضان کے متعلق بیان کیا کہ رمضان ربیع القلوب ہے، اور آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ عشر مغفرت کے متعلق ہے، اور اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز مہمان جو تشریف فرمائے ہمارے سیٹ پر، جناب محترم دوست علی صالح صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ محترم، جیسے کہ ہماری بہت خوبصورت گفتگو چل رہی تھی خود ربیع القلوب کے متعلق، آج جیسے کہ ہمارا موضوع خود عشر مغفرت ہے، جیسے کہ رمضان کے آخری جو عشرہ ہے اس کو عشر مغفرت کہا جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کو عشر مغفرت کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان روز اول سے لے کر روز آخر تک اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے بندگان خدا کے لیے۔ صحیح۔ نبی مکرم اسلام نے شعبان کے آخری ایام میں جو خطبہ دیا ہے اس کی ترتیب ہی کچھ یوں ہے: قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ یہ ترتیب بھی باعث بنی ہے کہ آخری عشرے کو عشرے مغفرت کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن عشرے چونکہ مغفرت کا معنی ہوتا ہے معاف کرنا، صحیح، عفو درگزر کرنا، جو انسان کر چکا ہے اس سے چشم پوشی کرنا، معاف کرنا، جی، یا اس کے لیے ستر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ستار ہے، جی، ستار العیوب کہا جاتا ہے پروردگار عالم کو۔ غفران خدا، رحمان خدا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کی فہم ہونا ضروری ہے۔ جی، اگر ان معارف کی، یہ جو معارف قرآنی ہے جی کہ منابع احادیث سے جو معارف ملے ہیں ہمیں، اگر ان کی درست تبیین نہ ہو اور ہمارے فہم میں یہ چیزیں درست طریقے سے نہ آئیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہی چیزیں باعث بنتی ہیں کہ بعض اوقات ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں، صحیح، حتیٰ دین کی روح سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہی جو عشرہ مغفرت ہے کہ اللہ کی طرف سے غفران کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، درگزر کا عشرہ ہے، کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اپنے نامہ اعمال میں اچھے اعمال نہیں رکھتا، برے اعمال رکھتا ہے، تو وہ ذات اتنی کریم ہے، اتنی رحیم ہے، اتنی غفور ہے، اتنی ستار ہے کہ وہ ان کے گناہوں سے چشم پوشی کرتی ہے، وہ ان گناہوں کو معاف کرتی ہے، وہ ان گناہوں کو یعنی کل عدم سمجھتی ہے، جیسے تھے ہی نہیں۔ بلکہ بعض اوقات ایک اور تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ خدا اتنا کریم ہے کہ بعض اوقات انہی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے، اتنا اس کا غفران و رحمانیت وسیع ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر ان چیزوں کا کچھ خیال رکھا جاتا ہے، خصوصاً وہ طبقہ کہ جن سے ہم دین لیتے ہیں، جو ہمیں دین بتاتے ہیں، خطباء ہیں، اہل منبر ہیں، اہل محراب ہیں، امام جمعہ ہیں، یا وہ جگہ جہاں سے ہمیں دین ملتا ہے، اگر ان معارف کی تبیین میں، ان کو بیان کرنے میں کہیں پر تھوڑی کوتاہی ہو جائے تو لوگ نتیجہ غلط لے لیتے ہیں۔ صحیح۔ بعض اوقات اللہ چونکہ غفور ہے اس بھروسے پہ گناہ کیا جاتا ہے، چونکہ وہ غفور ہے ہمیں معاف کر دے گا۔ صحیح۔ دیکھیے کتنی بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر اس مفہوم کو ذہن میں رکھا جائے کہ گناہ کرتے جاؤ، وہ غفور ہے ہمیں معاف کرتا جائے گا، اگر یہ ذہنیت ہمارے اندر آ جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عملی طور پر معاشرے میں دین بے رنگ ہو جائے گا۔ صحیح۔ وہ ہے غفور، وہ ہے رحیم، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کی آیات کا مذاق اڑائیں، جی، اس کے احکامات کو ٹھکراتے جائیں یہ کہہ کر کہ وہ غفور ہے معاف کر دے گا۔ صحیح۔ وہ غفور نہیں ہے، وہ قہار بھی ہے۔ بالکل۔ وہ غفور نہیں ہے صرف، وہ جبار بھی ہے۔ اس کی قہاریت کا بھی بڑا سخت مرحلہ ہے، ان چیزوں کو لیول رکھنا پڑتا ہے۔ ان چیزوں کی مثال کف ترازو کی طرح ہے، جس طرح وزن کرتے ہیں نا بعض اوقات چیزوں میں، تو ایک ترازو ہوتا ہے، اگر ایک چیز اوپر چلی جائے، ایک چیز میں وزن زیادہ آ جائے تو وہ نیچے آ جاتی ہے، دوسری چیز اوپر رہ جاتی ہے۔ ان معارف کی بھی ایسے ہی صورتحال ہے کہ اگر ان معارف کو لیول پہ نہ رکھا جائے، درست طریقے سے نہ بیان کیا جائے تو لوگ نتیجہ غلط لیتے ہیں۔ اب معاشرے میں لوگ اگر یہ کہہ کے گناہ کرتے پھریں کہ اللہ غفور ہے معاف کر دے گا، نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ دین بے رنگ ہو جائے گا۔ وہ جو اتنا منظم شیڈول آف لائف
اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، یہ مکمل طور پر مخدوش ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ذہن میں کیا آ گیا؟ وہ غفور ہے۔ وہ صرف غفور نہیں، وہ قہار بھی ہے۔ جی، اگر معاشرے میں ان چیزوں کا لیول نہ رکھا جائے، ان چیزوں کے لیول کی توجہ نہ رکھی جائے تو توازن خراب ہو جاتا ہے، دین کے متعلق لوگوں کی ذہنیتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ آپ توجہ کریں، گناہ کے بعد آپ کتنی یعنی شدت سے یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ خبردار میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، بالکل، میری رحمت بہت وسیع ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ چیزیں ہیں اللہ نے خود فرمائی ہیں، ان چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا اپنی آیات الہی موجود ہیں، لیکن اس سے نتیجہ آپ یہ نہیں لے سکتے کہ دین کا مذاق بناتے جاؤ، آیات الہی کا مسخرہ بناتے جاؤ اس امید پر کہ وہ غفور و رحیم ہے، ہمیں معاف کر دے گا۔ لوگ یہ نتیجہ کیوں نکالتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آیات الہی جو اللہ کی رحمانیت بیان کرتی ہیں وہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور سب کو یاد بھی ہے، حفظ ہو گئی ہیں سب کو، لیکن وہی قرآن جو قہاریت بتاتا ہے، جو جہنم بتاتا ہے، وہ جو عذاب بتاتا ہے، وہ آیات ہمیں یاد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بتائی ہی نہیں گئی ہمیں، ہم نے خود بھی کبھی زحمت نہیں کی ان آیات کی طرف جانے کی۔ مثلا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دیکھیں یہ تک یاد ہے نا، چونکہ یہ رحمانیت والا پہلو ہے، سب کو یاد ہے، سب کو پوچھے سب کو یہ ٹکڑا آیت کا یاد ہے، لیکن اسی آیت کا اگلا حصہ سنائیں، ذہن میں نہیں ہے، نہیں ہے ذہن میں، یہ نہیں کہ صرف آپ کے ذہن میں نہیں ہے، آپ معاشرے میں پوچھیں لوگوں سے، اسی آیت کا اگلا حصہ سنائیں، آپ نہیں ہوگا ذہن میں۔ کیوں؟ کیونکہ پہلا حصہ رحمانیت ہے، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، اے میرے بندو مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، لیکن اگلا حصہ کیا ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو بھی تکبر کر کے میری عبادت سے رخ موڑے گا میں اس کو ذلیل کر کے جہنم میں پھینک دوں گا، اللہ اکبر، چمڑی ادھیڑ دوں گا میں اس کی۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں، اگر یہ چیزیں بیان نہ ہو توازن خراب ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر۔ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن قہار بھی ہے۔ وہ اپنی آیات، وہ دین جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے امتوں تک پہنچایا ہے، بندوں کو اجازت نہیں دے گا اس کا مسخرہ بنانے کی۔ جس نے بھی دین کو مسخرہ سمجھا، آیات الہی کا مذاق اڑایا، اس کے لیے ایک دردناک عذاب تیار ہے اللہ کے پاس۔ وہ رحیم ہے، غفار ہے، غفار الذنوب ہے، لیکن اگر آپ سے خطائیں انجانے میں ہوئیں، خطا کی آپ نے، شرمندہ ہوئے، آپ پلٹ آئے خدا کی بارگاہ میں، آ کر آپ نے سجدہ توبہ ادا کیا اور کہا پروردگار میں غلطی پہ تھا، مجھے اپنی رحمانیت کے اس چادر میں لپیٹ لے، پھر خدا آپ کو قبول کر لے گا۔ لیکن گناہوں کے باوجود فرعون کی طرح ڈٹے رہنا اور فرعونیت دکھانا، یہ یہاں پر اللہ کی رحمانیت نہیں آئے گی۔ پھر اگر آپ ایک اور نقطہ میں عرض کروں، ممکن ہے یہ نقطہ نیا ہو لیکن حقیقت یہی ہے، اللہ غفور ہے، اللہ ستار ہے، اللہ رحیم ہے دنیا کے لیے۔ صحیح، 70 سال آپ نے گناہ کیے، اگر ایک دن موت سے پہلے آپ توبہ کر لیتے ہو، وہ آپ کو اپنی غفرانیت کے دامن میں لے لے گا، سبحان اللہ، وہ اپنے رحمانیت کے دامن میں لے لے گا۔ لیکن اگر اسی گناہ کی حالت میں آپ مر گئے، اب آپ کی زمام آپ کے اعمال کے ہاتھ میں ہوگی۔ صحیح، موت کے بعد اگر فرعون مر کے بنے ہو تو موسیٰ بن کے نہیں اٹھائے جاؤ گے، فرعون بنا کے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ اگر نمرودیت پہ مرے ہو تو نمرود ہی اٹھائے جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب آپ کی زمام آپ کے اعمال کے ہاتھ میں ہے، اب عمل آپ کو لے کے جائے گا، جہاں عمل کے لیے نتیجہ اللہ نے بنا کے رکھا ہے، نتیجہ وہی نکلے گا۔ غفار ہے، رحیم ہے، غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے، سب کچھ ہے یہاں کے لیے۔ صحیح، یہاں مرنے سے ایک دن پہلے توبہ کرو، وہ تمہیں اپنی غفرانیت کے دامن میں لے لے گا۔ لیکن اگر فرعون بر کے مرے، اللہ کے مقابلے میں گناہ کرتے رہے، اپنی اس تکبر کی صفت کو برقرار رکھا اور موت آ گئی، اب فیصلہ اعمال کے مطابق ہوگا۔ جو تمہارا عمل تھا، جو تمہارا کردار تھا، جو تمہاری حالت تھی، اب جیسے تھے ویسے ہی تمہارے ساتھ اعمال کیا جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ وہ معارف ہے جو معاشرے میں بیان ہو۔ ایک اور جملہ میں عرض کروں، پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب، بڑی خدمات ہیں ان کی، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے۔ ان کا ایک جملہ میں نے ابتدائے طلبگی میں پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ گناہ کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی جرم ہے، لیکن گناہ کرتے وقت اللہ کے عذاب سے نہ ڈرنا اس سے بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا جرم ہے۔ یہ چیزیں اگر معاشرے میں درست بیان نہ ہو، دیکھیں کیوں علماء کا اتنا مقام بیان کیا گیا ہے، اور کیوں بے عمل علماء کی
مذمت کی گئی ہے، اس لیے کہ لوگ دین آپ سے لیں گے. کہیں پر بھی کوتاہی کی، کہیں پر بھی کوئی چیز آپ نے غلط بیان کی، نتیجہ لوگ غلط لیں گے، کیونکہ دین لوگ آپ سے لے رہے ہیں، اہل منبر سے، اہل محراب سے دین لے رہے ہیں. اگر دین کی تبیین میں آپ نے غلطی کی تو یہاں نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ نتیجہ غلط لیں گے، اور جب لوگوں نے نتیجہ غلط لیا، تفکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، تو ایک حصہ ان کی غلطی کا آپ کے گلے میں پڑے گا، اور پھر اس کے نتیجے کے ذمہ دار آپ ہوں گے. بالکل. محترم، جیسے کہ آپ ابھی توبہ کا ذکر لے آئے ہیں، تو یہ توبہ کیا ہے؟ جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر توبہ سب کرتے ہیں، لیکن توبہ اصل معنوں میں کیسے کرنی ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان کریں گے، لیکن یہاں پر لیں گے چھوٹا سا وقفہ. ناظرین کرام، چلتے ہیں وقفے کی جانب. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. عشق محمد کا دستور جداگانہ جینے کی علامت ہے، سرکار پہ مر جانا ہے. عشق محمد کا دستور جداگانہ سلمان کا شیدا ہوں، بہلول کا عاشق ہوں، سلمان کا شیدا ہوں، بہلول کا عاشق ہوں. کہتی ہے مجھے دنیا دیوانوں کا دیوانہ، جینے کی علامت ہے، سرکار پہ مر جانا. طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ، طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ. اس بار مدینے سے واپس ہی نہیں آنا، جینے کی علامت ہے، سرکار پہ مر جانا. جا پوچھ لے آدم سے، مٹی ہے خراب اس کی،
جا پوچھ لے آدم سے مٹی ہے خراب اس کی، جس نے بھی محمد کو اپنا سا بشر جانا، جینے کی علامت ہے سرکار پہ مر جانا، ہے عشق محمد کا دستور جدا گانا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب۔ محترم، جیسے کہ توبہ کا ذکر آپ نے کیا، تو توبہ کو بھی بیان کرتے چلیے کہ توبہ کیا ہے، کس طریقے سے کرنی، تاکہ ہمارے معاشرے کو پتہ چلے گا اصل توبہ ہے کیا۔ جی، یہ بھی ان مفاہیم میں سے ہے جو درست بیان نہیں ہوئے ہمارے معاشرے میں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگ اس مفہوم توبہ سے بھی آشنا نہیں ہیں۔ صحیح۔ توبہ عربی زبان میں پلٹنے کو کہتے ہیں جی، اور وہ جگہ جہاں سے انسان، مثلا مثال کے طور پر اگر کوئی انسان ارادہ کرتا ہے کسی شہر میں جانے کا اور اس شہر کی طرف سفر بھی شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ راستہ نہیں جاتا میرے مقصد کی طرف، راستہ تو کوئی اور ہے، راستہ تو کوئی اور ہے، میں نے تو غلط راستہ انتخاب کر لیا ہے۔ تو جب وہ پلٹے گا، یعنی اس غلط راہ سے جب پلٹے گا اور درست راہ کی طرف نکلے گا، تو اس پلٹنے کو عربی میں توبہ کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ جہاں سے پلٹے گا اس کو نقطۂ عطف کہا جاتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں سے پلٹا، یہ اس کے لیے یہ تعبیرات استعمال ہوتی ہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے، ہمارے معاشرے میں توبہ زبانی ہو گئی ہے۔ مثلا کوئی گناہ کوئی کر لیا، بعد میں کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، گناہ جاری رکھتے ہیں، زبان سے توبہ کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے توبہ۔ توبہ یعنی اگر آپ کسی غلط عمل میں مبتلا ہیں، گرفتار ہو چکے ہیں، اور آپ متوجہ ہو جاتے ہیں، آپ کی توجہ آ جاتی ہے کہ یہ تو غلط ہے کام، یہ وہ راستہ نہیں ہے جس کی طرف اللہ نے مجھے بلایا ہے، یہ وہ کام نہیں ہے جن کے ذریعے سے میں اللہ تک پہنچ پاؤں گا۔ جیسے ہی اس کام کو چھوڑتے ہیں آپ اور اس کام سے اپنا رخ موڑ لیتے ہیں، اس طرح سے رخ موڑتے ہیں کہ دوبارہ اس عمل کی طرف نہیں جائیں گے، کبھی بھی نہیں جائیں گے آپ۔ صحیح۔ اگر اس حالت میں کسی غلط عمل سے آپ پلٹ گئے، آپ تائب ہیں، آپ نے توبہ کر لی۔ صحیح۔ اور آپ توجہ کریں، جب آپ توبہ کرتے ہیں تو وہ کریم اللہ جب دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے رخ غلط جگہ سے موڑ کر میری طرف کر لیا ہے، تو وہ کریم اللہ ایسا ہے کہ یہی بندہ جو رخ موڑنے سے پہلے اللہ کی نظروں میں منفور تھا، رخ موڑنے کے بعد اللہ کی نظروں میں محبوب بن جاتا ہے۔ یہی خدا کتنی جگہ قرآن میں کہا ہے، ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے بندوں کو جہنم کے لیے تو نہیں بنایا، میں نے ان کو اس لیے نہیں بنایا یہ ضائع ہو جائے، میں نے ان کو اس لیے بنایا یہ میری طرف آئیں، ان کا رخ میری طرف ہو۔ اگر کہیں بھٹک گئے، اگر کہیں غلط راستے پہ چلے گئے، بعد میں جب متوجہ ہو گئے، پلٹ آؤ۔ خدا پلٹے ہوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ یہ جو پلٹتے ہیں خدا کی طرف، اگر آپ عملی طور پر پلٹ آئے، بے شک آپ نے زبان سے نہیں کہا توبہ توبہ توبہ، عملی طور پر کسی غلط کام سے پلٹ گئے، رخ پھیر لیا اس طرح سے کہ دوبارہ کبھی بھی اس عمل کی طرف نہیں جائیں گے، اب آپ تائب بن گئے ہیں۔ جیسے ہی آپ تائب بنیں گے، توبہ کرنے والے بنیں گے، اللہ کی نظروں میں محبوب بن جائیں گے۔ اتنے محبوب بن جائیں گے آپ کہ اگر آپ کی وہ پہلی حالت جب آپ گناہ پہ تھے،
اگر کوئی نبی خدا آ کر پوچھے کہ خدایا یہ تو گنہگار تھا، گناہ پہ تھا، اس کا مجھے نام ہی بتا دو کہ یہ کون تھا، خدا آپ کا نام نبی خدا کو بھی نہیں بتائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے میں یہ واقعہ مشہور بھی ہے، لیکن چونکہ موضوع کے حساب سے آ گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو اللہ نے نبی مکرم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بنی اسرائیل میں مبعوث کیا تو ایک دور ایسا بھی آیا جب بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش سے یہ قوم محروم کر دی گئی۔ اس قوم نے نبی خدا سے تقاضا کیا کہ اے نبی خدا، آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، پوچھیں اپنے اللہ سے کیوں بارش کی رحمت سے ہمیں محروم رکھا ہے، ہمیں سنگلاخ زمین پر ہیں، ایک بارش ہی ہمارا ذریعہ ہے، کیوں آپ نے ہمیں بارش کی رحمت سے دور رکھا ہے۔ یہ کلیم خدا، اللہ سے کلام کرنے والا جب خدا کی بارگاہ میں پہنچا تو پروردگار کی آواز آئی، اے موسیٰ، تمہاری قوم میں سے ایک گناہ گار کے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان گناہوں کی قباحت میری رحمت کے نزول میں رکاوٹ بن گئی ہے۔ اس کے گناہوں کی قباحت میرے اصولوں کے مطابق اتنی ہو گئی ہے کہ اب میں اس قوم پر رحمتوں کا نزول نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ واپس اپنی قوم کو جب جواب دینے کے لیے آئے تو وہ ساری قوم وہاں موجود تھی، اور جب وہ قوم موجود تھی نبی خدا نے آ کر بتایا جناب موسیٰ نے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہمارے درمیان کوئی ایسا گنہگار ہے جس کے گناہوں کا نصاب اتنا اوپر چلا گیا ہے کہ وہ گناہوں کی کراہت و قباحت اللہ کے رحمت کے نزول میں رکاوٹ بن گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب قوم نے یہ صدا سنی تو ظاہر سی بات ہے بنی اسرائیل ایک ڈھیٹ قوم تھی، قرآن کریم نے اس کی صفات بیان کی ہے کہ یہ کس طرح کی قوم تھی۔ اس قوم نے ضد کی، کہا اے موسیٰ جاؤ خدا سے اس بندے کا نام پوچھ کے آؤ۔ پوری قوم، چونکہ بنی اسرائیل ایک بہت بڑی قوم تھی، ایک بہت بڑا سلسلہ تھا ان کا، قوم نے تقاضا کیا کہ کون ہے وہ انسان، نکال کے باہر پھینکو اس کو، اس کی وجہ سے ہزاروں لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، نکالو اس کو ہمارے درمیان سے اور بتاؤ کہ کون ہے وہ، نام بتاؤ اس کا۔ وہ جو گنہگار تھا اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں ہی وہ ہوں، پشیمانی ہوئی اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں ہی وہ ہوں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت باقی سب کے اوپر بھی نازل نہیں ہو رہی۔ وہ وہیں پر سجدے میں گیا، اللہ سے ہم کلام ہوا اور کہنے لگا پروردگار میں جانتا ہوں میں گنہگار ہوں، لیکن اگر یہاں تم نے میرے گناہوں کو آشکار کر دیا تو میری ساری آبرو مٹی میں مل جائے گی۔ اے میرے پروردگار، میں نے سنا ہے تیری رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اے پروردگار، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے اپنی رحمت کے دائرے میں لے لے، کہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لے؟ اس کے یہ جملے ادا کرنے تھے اور یہ جملے ابھی ختم ہی ہوئے تھے کہ بادل بننا شروع ہوئے اور رحمت خدا ان پر برسنا شروع ہو گئی۔ اب بنی اسرائیل کو بارش تو مل گئی لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑے رہے اور کہا کہ اے موسیٰ جاؤ خدا سے پوچھو وہ بندہ کون تھا۔ جب حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے کہ پروردگار اب رحمت خدا نازل تو تم نے کر دی لیکن اس بندے کا نام بتاؤ، تو آواز قدرت آئی، اے موسیٰ جب وہ گنہگار تھا میں نے اس وقت تمہیں نام نہیں بتایا، اللہ اکبر، اب تو وہ میری رحمت کے سائے میں آ کر تائب بن گیا، اور جیسے ہی تائب بن گیا میرا محبوب بن گیا ہے، اب میں اس کا نام تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ جب آپ توبہ کر لیتے ہیں محبوب خدا بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیے ہیں، انسان کو موقع دیے ہیں، کہیں سے بھی پلٹ آؤ، مقصد مجھے بناؤ، رخ پلٹو، گناہوں سے اپنا رخ موڑو، اللہ کی طرف اپنا رخ کرو۔ جیسے ہی تم میری طرف رخ کر لو گے میری رحمت کی، وہ بساط تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی، تم میری رحمت کے دائرے میں آ جاؤ گے، اور جب میری رحمت کے دائرے میں آ جاؤ گے پھر اگر کوئی نبی تمہارا نام پوچھنا چاہے گا کہ جب تم معصیت کار تھے اور یہ نبی خدا تمہاری معصیت جاننا چاہے گا، میں خدا اس نبی کو بھی تمہارا نام نہیں بتاؤں گا۔ کتنا وسیع اس نبی کا دروازہ کہ روایات میں کہ جب اللہ حساب کرے گا تو نبی خدا اللہ سے آرزو کریں گے، اے پروردگار میری قوم مظلوم قوم ہے، اے خدایا جب تم اس کا حساب کرو نا، جب تم اس کے حساب کتاب کے مرحلے میں آؤ تو میرے علاوہ کسی کو مت دکھانا، میں نہیں چاہتا میری قوم و ملت و امت کی آبرو ختم ہو جائے۔ آواز قدرت آئی، اے مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اے نبی خدا تم میرے بندے ہو، اگر تمہاری رحمت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ تم اپنی امت کی آبرو اڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تو میں تمہارا بھی رب ہوں، جب میں ان کا حساب کروں گا کسی اور کو تو کیا تمہیں بھی نہیں دکھاؤں گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر، میں تم سے بھی چھپا لوں گا ان کو، کیونکہ میں غنی ہوں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر،
روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے خدایا، ایک علامہ اقبال کا بہت خوبصورت شعر ہے، آرزو کرتے ہیں اقبال کہ خدایا اگر تم نے ہمارا حساب ہی کرنا ہے نا تو بے شک ہمارے حساب کر لینا، اگرچہ تو غنی ہے لیکن اگر تم نے پھر بھی حساب کرنا ہے تو حساب کر لینا، لیکن ایک آرزو ہے ہماری کہ جب ہمارا حساب کرنا تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے ہمیں چھپا لینا، اس کی نظروں کے سامنے ہمارا حساب نہ کرنا۔ یہ اقبال کی آرزو ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا فرما رہا ہے کہ اے اقبال، ہم تعبیری طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اقبال تمہاری آرزو ہم نے سن لی، ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تمہاری برائیاں نہیں دکھائیں گے، ہم ان سے بھی تمہیں پنہا کر لیں گے، اور صرف ہماری رحمت کے دائرے میں انشاءاللہ تعالی تمہارا حساب و کتاب ہم کریں گے۔ جی محترم، بہت شکریہ، آپ نے بہت اپنے خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے ایک بہت خوبصورت موضوع کو بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، جیسے کہ محترم نے عرض فرمائی کہ جیسے اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور توبہ بھی کیسی؟ جو صدق دل سے ہو، جو ایسی توبہ ہو کہ جو تکرار گناہ کا باعث نہ بنے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برائیوں سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہو جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، خدا نگہدار۔